شادی بیاہ کے معاملے میں ہم نے بہت ساری رسومات اپنی خود ساختہ باتیں اس میں ڈال دی ہے، اس سے اس کو اٹیچ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا. میں بہت ہی مختصر انداز سے آپ کے سامنے ایک فریم رکھ رہا ہوں، ایک پیمانہ اور ایک فریم. اس فریم کو ذہن میں بٹھا لیجئے. اس فریم میں اگر ہمارے نکاح بیٹھتے ہیں تو عین سنت کے مطابق، اس فریم سے خارج کوئی چیز ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے پیمانہ ہوتا ہے نا، تو ایسی ایک پیمانہ چارٹ کے طور پر ذہن میں رکھو کہ اس چارٹ کے مطابق اگر میرا آپ کا ہم سب کے گھروں کا نکاح ہو رہا ہے، بچوں کا، میرا آپ کا یعنی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے ہو گئے تو ویسے بولنے کے حد تک خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت تھوڑی ہے، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ہندوستانی معاشرے میں دوسری کہنا، دوسری کا تصور، دوسری کر لینا تو چھوڑیے، وہ جہاد سے کم نہیں ہے. جو میدان کا جہاد ہوتا ہے نا، اس سے کم نہیں ہے بالکل جہاد ہی ہے. لیکن تشکیل نہیں کر رہا ہوں میں، خواہ مخواہ میرے گلے میں نہیں لینا چاہتا ہوں، جو کرے وہ بھرے. تو بات کہاں سے عرض کر رہا تھا بھائی، کہ اس فریم میں ہم جس چیز کو بٹھا لیں گے وہ سنت. فریم کے باہر نکل گئی، سمجھ لیں کہ یہ خود ساختہ کوئی چیز ہے جو ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہے. نکاح کے 6 اعمال ہے بس. سنت نکاح کون سا ہے؟ جو 6 اعمال پر مبنی ہے، ڈیپینڈ ہے، بیسڈ ہے. 6 اعمال. 6 کے علاوہ جو بھی چیز رہے اب تو آپ سمجھ جائیں کہ چارٹ سے باہر ہے. چارٹ سے باہر ہے یا فریم سے باہر ہے، آؤٹ آف کوریج ایریا. شریعت کا جو کوریج ایریا اس سے باہر ہے. 6 باتیں بس. 6 اعمال کا نام ہے سنت نکاح، جس میں سے فرض ہے، واجب ہے اور مسنون. سنت، فرض، واجب اور سنت. فرض کیا ہے؟ 2 فرض ہے نکاح میں. 2 فرض ہے، 1 واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. اور 3 مسنونات کے قبیل سے مسنون. 3 اعمال مسنون. 3 اور 3 6. بس یہ 6 اعمال کا نام ہے نکاح. اب اس سے باہر جو بھی ہے وہ ہمارا اپنا کیا کرایا ہے، جس میں برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، راحت بھی نہیں ہو سکتی، سکون بھی نہیں ہو سکتا. پرابلم ہی رہے گی، اڑچن رہے گی، تکلیف رہے گی، بے برکتی رہے گی، نحوست رہے گی. اب یہ 6 باتیں کیا ہے؟ فرض کی لائن سے 2 فرض ہے نکاح میں. اور فرض اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی رکن مکمل نہیں ہوتا. فرض مسٹ ہوتا ہے. فرض چھوٹ گیا وہ عمل ختم. کسی بھی رکن میں فرض ضروری ہوتا ہے. 2 فرض ہے نکاح میں بس. وہ فرض بنیاد رکھتے ہیں نکاح کے ہونے کے لیے. ایک ہے ایجاب و قبول. نمبر 1 ایجاب و قبول، پروپوزل اینڈ ایکسیپٹنس. جیسے لڑکی کا وکیل آتا ہے مجلس میں اور کہتا ہے میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی وکالت کے ذریعے آپ کی موجودگی میں ایسے ایسے آپ کے نکاح میں دیا. نوشا کہتا ہے میں نے قبول کیا. بس ادھر سے ایجاب ہوا، ادھر سے قبول. ایجاب یعنی پروپوز کرنا، قبول یعنی ایکسیپٹ کرنا. اس کا نام ہے، یہ ایک پہلا فرض. ایجاب قبول یہ عمل ہو، پروپوزل ہو اینڈ ایکسیپٹنس ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلا فرض. دوسرا فرض جو مسٹ ہے نکاح کے لیے، دوسرا فرض ہے گواہوں کی موجودگی. شریعت کہتی ہے کم سے کم 2 عاقل بالغ مسلمان ہو. گواہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ شرط ہے اس کے لیے. مرد ہو تو 2، اور اگر ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں ہوں. یہ بھی سن لیجیے، اگر 2 عورتیں اویلیبل ہے اور ایک ہی مرد اویلیبل ہے تو وہ دونوں equal to 1 male is equal to 1 male. تو 2 عورتیں یا 1 مرد یا پھر 2 مرد. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے، ہاں دھاندلی کا بڑا مزاج ہے ہمارا کہ اچھا پھر وہ مرد کو آؤٹ کر ڈالو تو 4 عورتیں لا لیں گے، تو نہیں چلتا. مرد ہونا بھی ضروری ہے. بھلے ادھر سے آپ 1 مرد کے بجائے 2 لے آئے عورتیں، لیکن ساری عورتیں ہو جائے 4 تو پھر بھی نکاح ہونے والا نہیں ہے. مرد ہونا ضروری ہے. تو 1 مرد یا 2 عورتیں یا پھر 2 مرد بس. یہ دوسرا فرض گواہوں کی موجودگی. کتنے ہو گئے؟ 2 فرض. ایک عمل ہے واجب. واجب عمل کیا ہے بھائی؟ مہر کی ادائیگی. 2 فرض ہو گئے، واجب 1 ہو گیا، مہر کی ادائیگی. نقد دینا چاہیے مہر، آپ کی جتنی استطاعت ہے. اس بندے کا عمل یہ ہے کہ میں نوشاؤں سے کہتا ہوں جو اگر ادھار کے موڈ میں دکھ رہے یا لگ رہا ہے کہ ادھار والا سسٹم، ان سے میں کہتا ہوں بھائی آپ کی 1 مہینے کی جو سیلری آمدنی ہوگی نا وہ مہر مان لو. بس اتنا تو کر سکتے ہو نا.
ایک دلہن لا رہے ہو, شریک حیات لا رہے ہو, لائف پارٹنر لا رہے ہو, اور اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ہونا چاہیے نا, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. جس خاتون, جس لڑکی کو آپ اپنی بیوی بنا کر لا رہے ہو تو اس کی رسپیکٹ اتنی ہے کہ 1 مہینے کی سیلری تو مہر مقرر کر لیں کم سے کم. تو مہر واجب ہے, اس کو ادھار نہیں رکھنا چاہیے, دے دینا چاہیے. ہو گیا بھائی 2 فرض اور 1 واجب. اب 3 اعمال ہے جو مسنون ہے. 3 اعمال کیا ہے جو مسنون ہے؟ خطبہ نکاح, خطبہ نکاح ہو گیا. اس کے بعد چھوارے تقسیم کرنا. یہ جو کھجور وغیرہ ہم نہیں دیکھا نا آپ نے, وہ جو بڑے اچھے اچھے خوبصورت اس کے بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس, وہ لڑکے والوں کے ذمہ. لڑکی والے نہیں بانٹیں گے اس کو, لڑکے والے. یہ تو کمال ہے نا ہمارا کہ لڑکے والے چھوارے بانٹتے ہیں. 1 کھجور 2 کھجور, سکی ہوئی بادام, پھوڑنا بھی جانتا تھا اس کو, پتہ نہیں کہاں چلی جاتی, وہ نصیب ہی نہیں ہوتی. تو وہ بادام, تھوڑے موٹی موٹی شکر, یہ لڑکے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنا بھی چاہیے, مسنون ہے چھوارے. لیکن مغرب کے بعد خوب نان کلیا, وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ لڑکی والوں کے ذمہ ہے. ہم چھوارے بانٹیں گے, لڑکی والے کیا کام کریں گے؟ سوچ لیجئے, آپ کے فریم سے باہر نکل رہا ہے. میں بھی زیادہ اس پر نہیں بول سکتا ہوں, ٹائم نہیں ہے. فریم میں کیا بیٹھ رہا ہے؟ خطبہ نکاح, چھوارے تقسیم کرنا, اور تیسری چیز ولیمہ. بس 2 فرض 1 واجب 3 سنت. کتنے ہوگا بھائی؟ 6 اعمال. ان 6 اعمال کا نام ہے نکاح, سنت نکاح, اسلامی نکاح, اسلامی شادی, اسلامک میرج. بس اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کیا کرایا ہے, جو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے. غیروں کی تہذیب سے لے کر کہہ لیجئے, اپنی شان بگاڑنے کہہ لیجئے, اس کے الگ الگ رنگ ہو سکتے ہیں, تفاخر کے لیے کہہ لیجئے, اور سٹیٹس دکھانے کے لیے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن شریعت نے اس کا نہ مکلف کیا ہے نہ اس کو پسند کیا ہے. اس کے باہر جو بھی